معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ صبح 9 کا نام میں اس کو دوں گی، جو اب نئی صبح شروع ہو رہی ہے، تو اس میں بے شک سیاست میں تو یقیناً فوج اب نہیں آئے گی، نہ ملوث ہوگی، نہ پارٹیزن ہوگی کسی ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ، لیکن سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے اور مین اسٹریم میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے، مین اسٹریم میڈیا تو ویسے بھی وہ پیمرا وغیرہ سے آپ جو ہے PBA وغیرہ سے کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان کا پتہ بھی ہوتا ہے وہ کون ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی، اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے باجوہ صاحب کہ کیا ہوا۔ آج میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ پھر وہی بدتمیزی شروع ہو گئی ہے۔ کسی نے جرنیلوں کے استعفے بتا دیے ہیں، جنرل اظہر عباس کا استعفیٰ آ گیا، جنرل فیض حمید کا استعفیٰ آ گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ جنرل نعمان کا استعفیٰ آ گیا ہے، کوئی باڈی لینگویج کا ذکر کر رہا ہے کہ جب ملنے گئے جنرل عاصم منیر چیف ایگزیکٹو کو، شہباز شریف صاحب کو، تو ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی اور ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی، قیاس آرائیاں ہیں، اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ مستقبل کے منظرنامے پیش کیے جا رہے ہیں کہ اب کیسے ہوگا، وہ کیا کریں گے ان کے ساتھ۔ جناب علی، جو میرا 32 سال کا سول سروس کا تجربہ ہے، اور میں نے تو اپنی سروس جب شروع کی تو ماشاء اللہ ہی لگا ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کا، اینڈ آئی واز اے سینسر آفیسر۔ انیشلی آئی واز اپوائنٹڈ ایز سینسر آفیسر، وہ پہلے ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا تھا، تو وہ پھر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس آ گیا تھا۔ تو ہم نے جو کچھ دیکھا ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ ایک بے لگام میڈیا آیا ہے ہمارے ہاں، باولوں کے گاؤں میں اونٹ آ گیا ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے، اور ہر ایک کے پاس ہر طرح کی چھریاں ہیں، سبزی کاٹنے والی بھی ہے، گوشت کاٹنے والا چھری بھی ہے، مکھن لگانے والی چھری بھی ہے، ہر طرح کی چھریاں موجود ہیں اور وہ چلائی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ ہیجان انگیزی کی طرف جا رہا ہے، معاشرے میں تلاطم پیدا کیا جا رہا ہے۔ اکانومی کی وہ صورتحال ہے کہ آج ڈالر ناپید ہے، ڈالر کہیں نہ بلیک میں مل رہا ہے۔ جناب منسٹر فائنینس اگر نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں آپ اسحاق بھائی، تو آپ واپس چلے جائیے اور کہہ دیجئے ایمانداری سے کہ جی نہیں سوری، میں اس اکانومی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ صرف آپ کے ٹی وی پر آ کر یہ کہہ دینے سے کہ اکانومی کے بارے میں اور ڈیفالٹ ہونے کے بارے میں خبریں نہ پھیلائی جائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ منسٹر فائنینس چیف آف آرمی سٹاف سے اور جوائنٹ چیف آف سٹاف سے ایک ملاقات ضرور کریں، ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت ملک کا، اس پہ پلیز توجہ دیں، ورنہ یہ سوشل میڈیا بے لگام، بالکل کسی کا سر نہیں کسی کا پیر نہیں، ایسی افواہیں آج ہم نے دیکھی۔ کچھ لوگ تو پارٹیزن ہیں تو صاف نظر آتے ہیں، یا وہ جب عمران خان صاحب سے ان کی لڑائی ہو گئی جس میں مبشر ہیں، لقمان میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی میں کہتی ہوں اس کو، اور کبھی کبھی وہ بہت صحیح بات کرتا ہے لیکن زیادہ تر اس کی گفتگو میں وہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ وہ ناراض ہے، فواد چودھری کی وجہ سے کچھ لوگ ناراض ہیں خان صاحب سے، اور اسی طرح یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو وہ تو الگ سے نظر آ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ محسن بیگ کی اور جنرل عاصم منیر کی پرانی تصویر ساتھ چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں محسن بیگ صاحب چکے عمران خان کو جو ہے بتا چکے تھے کہ بھائی تو گیا، یہ لفظ بھی بولا جا رہا ہے، یہ جملہ عمران خان تو گیا کب لفظ بہت چل رہا ہے وہ ڈائیلاگ، اور دیکھیں نا کیا ہوا۔ اب یہ کیا مقصد کیا ہے اس طرح کی پکچرز اپلوڈ کرنے کا؟ تو میں جنرل صاحب آپ کو 29 تاریخ کو آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو مبارکباد اور دعائیں دونوں ڈیزرو کرتے ہیں، آپ دونوں حضرات ہمارے لیے بہت محترم ہیں، جناب ساحر شمشاد مرزا بھی اور آپ بھی۔
تو ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو نہ ہم نے آج تک گیٹ نمبر 4 کی شکل دیکھی ہے، نہ ہمارے لیے کبھی گیٹ نمبر 4 کھل سکتا ہے، میرے جیسے لوگوں کے لیے کم از کم وہ تو کھلتا ہے ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے میڈیا کے اینکرز کے لیے، اور کچھ گیٹ ایسے ہیں جن کا نمبر مجھے نہیں معلوم، وہ خواتین کے لیے کھلتے ہیں، وہی لٹک چٹک مٹک والی جو ہماری اینکرز رکھی گئی ہیں، جن کو کچھ آتا جاتا نہیں، نہ پڑھی لکھی ہیں، بس ان کو لکھے ہوئے اسکرپٹ ملتے ہیں اور وہ گھر میں سارا دن اس کی ریہرسل کرتی ہیں، اور سامنے آ کر پھر مہمانوں سے وہی سوال بھی لکھے ہوئے ملتے ہیں وہ کر لیتی ہیں، جس پر ملک کو اب ہمارے عوام کو شکر ہے کہ یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس میں میل بھی، جیسے ہم ڈاکٹر دانش کو دیکھتے تھے، جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں سلیم صافی تو اپنے آپ کو خیر صحافی کہتے ہیں، اور کچھ تو بہت زیادہ ہماری افواج کے خلاف بہت زیادہ زہر اگل چکے ہیں، اور وہ اس میں حامد میر سب سے آگے تھے، باقی یہ سلیم صافی ہیں یا کوئی اور ہے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج تک نہیں سوچا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ عوام کے اندر فوج کے خلاف زہر بھرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو تو ہوگا نا، نظر تو سب کو آ رہا ہے، ہر عقل مند آدمی کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، لیکن بات قتل تک پہنچ جائے۔ ہم پھر وہی کہیں گے کہ ارشد شریف صاحب کے بارے میں ہم نے 2 کلپس کیے ہیں، اور دونوں میں ہم نے جن لوگوں کو کی طرف اشارہ کیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ قاتل ہیں، لیکن انہوں نے قتل کے مواقع، قتل کے لیے میدان فراہم کیا، چاہے بلیک واٹر ہے یا چاہے وہ جو ابھی ایک نیا کردار سامنے آیا ہے تسنیم حیدر۔ تو خدا کے لیے ایک صاحبہ نے بڑا تبسم جمیل ہے، جنہوں نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ 80% غلط ہیں، اور یہ سب جو ہے مطلب ان کے الفاظ جو وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں، ان کی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ جاہل بھی ہیں، اور کوئی ان کو پیچھے ان کے کوئی یا تو کوئی مرد ہے جو خاتون کے نام سے کر رہا ہے، تو بھیا ذرا سامنے آؤ، ذرا سامنے تو آؤ، چھلیے، یوں چھپ چھپ چلنے میں کیا راز ہے۔ تو یہ جو آپ چھپ کے آپ لوگ کبھی منع کی امی، منع کی اماں، کبھی کوئی کہہ رہا ہے جی آپ تو خود بے پردہ ہیں تو آپ پردے کی بات کیسے کر سکتی ہیں، تو ہم پردے پر تو ابھی جناب ایک ایسا کلپ کرنے والے ہیں کہ یہ جنہوں نے یہ لپیٹ رکھے ہیں نا چادریں، ان کو بھی جواب دینا ہے کہ پردہ ہوتا کیا ہے اصل میں۔ پردے کی پوری ڈیفینیشن شرعی اور اسلامی حوالوں سے ہم آپ کو دیں گے، اور سماج کے حوالے سے یہ بھی بتائیں گے کہ پردہ نازل کب ہوا۔ 23 سال تک کلام پاک نازل ہوتا رہا، اور جس کو ہم سبب نزول کہتے ہیں، تو جب کوئی ضرورت ہوتی تھی، جب کوئی سبب پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کا احکام آئے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرتے تھے، اور جب تک وحی نہیں آتی تھی آپ بات نہیں کرتے تھے، آپ تو جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ قال رسول اللہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے، یہ میسج ہے۔ تو بھائی سورہ نور جب نازل ہوتی ہے اور پردے کے احکامات آتے ہیں، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا نقاب ڈال لینے کا نام پردہ ہے؟ کیا سر پہ بال چھپا لینے کا نام پردہ ہے؟ پردہ تو حجاب کا نام ہے، کردار کا حجاب، آنکھ کا حجاب، اپنی بے غیرتی، بے حیائی اور بے ضمیری کا حجاب اور پردہ۔ پردے کی ڈیفینیشن پہ ہم اچھے بڑے پڑھے لکھے اسکالرز کو بلائیں گے، یہ قرآن کلاس لینے والی خواتین اور مرد جو یہ کلام پاک کے 4 سپارے پڑھ کے فتوے دینے والے جو لوگ نکل پڑے ہیں اس ملک میں، وہ جو بھی ہیں، جو خاتون بھی ہیں، تبسم جمیل سامنے آؤ۔ تم واقعی اگر مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو تم، اگر تم صاحب کردار ہو، تو اگر میں نے ارشد شریف کے حوالے سے جو کلپ کیے ہیں 2، اگر ان میں کہیں بھی کوئی غلطی ہے تو اس کو لے کے کورٹ میں جاؤ، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، عدالت کے پاس جاؤ، کہو کہ جی یہ انہوں نے 80% غلط ہمارے خلاف جو ہے وہ باتیں کی ہیں، تو جاؤ بھائی، عدالت کھلی ہوئی ہے، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس میں کوئی ایسی بدنیتی شامل ہو، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، ارشد شریف کو بھی نہیں جانتے، ان کی فیملی کو بھی نہیں جانتے، لیکن ہم نے پھر تحقیق کی، ریسرچ کی، تو جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں وہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے پیش کر دیں۔
तो भाई ये छुप छुप के मत करो काम, छुप के तो चोरी की जाती है और आप कर रहे हैं चोरियां। सामने आओ, अपना नाम बताओ, अपना तारुफ कराओ, अपना टेलीफोन नंबर दो, अपना अता पता कुछ तो दो, कौन हो तुम। कमेंट कर देने से, आपके कमेंट कर देने से वो कमेंट वैलिड, हम तो जिन्होंने तारीफें की हैं हम तो उनको भी नहीं जानते, जिन्होंने अग्री किया है और कहा कि ये तो इस सब्जेक्ट पे तो हम देख रहे हैं कोई बात ही नहीं करता है, तो हम उनको भी कहेंगे कि भाई अपना टेलीफोन नंबर, अपना नाम पता भी दें कि आप तारीफ करने वाले कौन लोग हैं। इसी तरह जो जहर उगल रहे हैं वो भी अपना नाम पता और तारुफ कराएं। और मैं जनरल आसिम मुनीर, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 29 तारीख को आपसे कुछ गुजारिशात करूंगी और वो इस सोशल मीडिया के हवाले से होंगी। पहले भी हम DGISPR साहब के खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि आपको हर सूरत आवाम को इस हिजानी कैफियत से निकालना होगा, उनको इस सोशल मीडिया की तबाही से बचाना होगा, और उसके लिए हमारे पास ईरान और टर्की का मॉडल मौजूद है। और मलेशिया, आप देखिए उनके यहाँ क्या हो रहा है, क्या उनके यहाँ भी सोशल मीडिया इसी तरह कर रहा है? और ख़ुद अमेरिका में जिनकी ये ऐप्स हैं सोशल मीडिया की, ज़रा उनसे तो पूछिए कि क्या आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्या करते हैं, उनसे ही पूछ लीजिए ना। तो जो वो कहें फिर आप वो उस तरह इम्प्लीमेंट कर दीजिए, कोई रूल रेगुलेशन तो हो, कोई कायदा करीना तो हो। खुदा हाफिज़।